بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھروں میں سکون، دلوں میں اطمینان، رزق میں برکت اور زندگی میں خیر عطا فرمائیں۔ اللہ آپ کی ہر جائز پریشانی دور فرمائیں، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں اور آپ کو اپنے قریب کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ پیغام صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے لوٹنے کی ایک خوبصورت یاد دلاتا ہے، اسی لیے چند منٹ دل لگا کر سنیں۔ شاید ان چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ سکون عطا فرمائے جس کی ایک مدت سے تلاش کر رہے ہو آپ لوگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے؟ ایک ایسی صورت جس میں انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلائی گئی ہے، ایک ایسی صورت جو ہمیں بتاتی ہے کہ اصل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی کیوں پیدا کی گئی ہے اور انسان کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ صورت ہے سورہ ملک۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آخر میں ہم سورہ ملک کی روشنی میں ایک ایسی خوبصورت رات کا معاملہ بھی بیان کریں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کی یاد سے جوڑنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ایک روایت میں اسے 30 آیت والی ایسی سورت بتایا گیا ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس لیے رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کو ایک عظیم نیک عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے تلاوت کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی سمجھنا، اس پر غور کرنا اور اپنی زندگیوں کے اس کے پیغام کے مطابق بدل دینا بھی ایک اہم ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں؟ سورت کا آغاز ہی انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، یعنی بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں بڑی دولت، گھر اور طاقت کو اپنے کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہمیں آزمائے، تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری زندگی صرف کھانا، کمانا، گھر بنانا اور زندگی کے عیش و عشرت حاصل کرنے میں ہے۔ ہماری زندگی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، لیکن یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ بے شک ہمارا رب یہ جاننے والا ہے ہم کتنے نیکی کاروں میں شامل ہوئے ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھو۔ سورہ ملک ہمیں اللہ کی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو رحمان کی خلقت میں کوئی بے ترتیب نہیں دیکھے گا۔ آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، دن اور رات کو دیکھو، دن اور رات کے نظام کو دیکھو، اپنے رب کو دیکھو۔ یہ سب ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ہے اللہ۔
اگر انسان قرآن کے ان پیغامات پر دل سے غور کرے تو اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ پھر قرآن ہمیں آخرت سے خبردار کرتی ہے۔ سورہ ملک ہمیں جہنم کا ذکر بھی آتا ہے۔ سورہ ملک ہمیں جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے، اور لوگ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے ہی نہیں بلکہ جگانے کے لیے آئی ہے۔ ابھی وقت ہے، نماز درست کرنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وقت ہے، لوگوں کے حق ادا کرنے کا وقت ہے، اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات سورہ ملک میں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ لوگوں سے اپنی پریشانی چھپا سکتے ہیں، اپنے آنسو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اور یہی بات مومن کے لیے سب سے بڑی امید بھی ہے، کیونکہ جس رب کو آپ کی چھپی ہوئی درد معلوم ہوتا ہے وہی رب آپ کی دعا بھی سنتا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے خاص رات کے معاملے پر۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ سورہ ملک صرف آپ کی زبان پر نہ ہو بلکہ آپ کے دل میں بھی اتر جائے تو آج سے ایک سادہ معمول بنائیں۔ ہر رات سونے سے پہلے پہلا قدم وضو کرے، دوسرا قدم سورہ ملک کی تلاوت کرے، تیسرا قدم اگر ممکن ہو تو اس کے ترجمے کو پڑھے اور صرف چند منٹ اس کے معنی پر غور کیجیے، اور پھر اللہ کے سامنے اپنے دل کی بات رکھے۔ کہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے دل کو ہدایت دے، میرے گناہوں سے مجھے بچا، میرے والدین پر رحم فرما، میرے گھروں میں سکون عطا فرما، اور مجھے ایسا بنا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور درود شریف پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنا، اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف خود تک محدود نہ رکھے، کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائے جسے آج اللہ کی یاد اور امید کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی نے میری اس ویڈیو کو پسند کیا۔